لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جی فلاں خطاب کی ضرورت نہیں ہے، اس سٹائل کی ضرورت نہیں ہے، اس ادب کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کا فقیر علماء کی مجلس میں، علماء کی خدمت میں، اہل علم اور اہل نظر، اہل دانش کے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو لوگ ہیں، تو سب کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہر دور میں ہر بیان کی ضرورت رہتی ہے اور رہے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ اختلاف کر لیں میری بات سے، آپ کا اپنا دل اور دماغ ہے، لیکن مجھے پہلے سن لیں، میری بات سن لیں۔ عقیدے کی خرابی ہو تو عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مرزائیوں کے سامنے کون سی تقریر کریں گے؟ ذرا جواب دینا پسند کریں گے مجھے؟ یہ آپ عقیدے کی اصلاح کی تقریر کریں گے، لہٰذا یہ غلط بات ہے جی کہ اب اصلاح عقیدہ کی بات نہیں کرنی۔ بھائی ضرورت پڑے گی، ہر دور میں ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عقیدے کی تقریر ہمیشہ ہی ہونی، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا اصلاح احوال، اصلاح معاشرہ۔ یہ گل ادو سمجھ آتی ہے جدوں اسی بازار چ جانے ہاں تے سانوں ملاوٹ ملی شے ملتی ہے، خالص شے نہیں لبدی۔ ابے نو بیمار ہویاں ویکھ کے خالص چیز کے لیے میں دوڑا، مجھے خالص دوا نہ ملی، والد کی وفات ہو گئی۔ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ کاش امت میں آج سیرت رسول کا رنگ ہوتا تو امت ملاوٹ نہ کرتی۔ میں نے جملہ بول دیا۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ یہ بولیں، اصلاح اعمال یہ دونوں بولیں، اور یہ نظریہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ میرا نہیں ہے، نہ کسی بزرگ کا قول ہے، نہ یہ اقوال زرعی ہے، یہ وہ ارشاد عالیہ ہے جسے اللہ نے فرمایا۔ مولا فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، زمانہ محمد عربی کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پوری صورت آپ ترجمہ پڑھیے گا، دیکھیے گا۔ خسارے سے بچے گا کون؟ جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا عمل صحیح ہے۔ لہٰذا عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو تو بندہ صحیح بندہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ گڑبڑا ہے تو عمل ٹھیک ہے، یا عمل ٹھیک ہے تو عقیدہ گڑبڑا ہے۔ سنیوں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں عقیدہ بھی خوبصورت دیا ہے، بس عمل کی کوشش کرو، جنت اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ اس مفروضے پہ میں نے تقریر کرنی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے الحمدللہ تبارک و تعالیٰ ذوق اور شوق کی دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ قدم ہے، مجھے اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، تو میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا۔ لیکن میری خطاب میں جو چیز زیادہ ہوگی اس میں پہلے جی میں آپ کی خدمت میں عقیدہ پیش کروں گا۔ کوئی سنے نہ سنے، آپ ناراض بھی ہوں، میں پھر بھی عقیدہ سناؤں گا، لیکن میں نے پتہ تسی عاشق ہو، تسی ناراض نہیں ہوندے، اچھے طریقے سے بیان کروں گا۔ اللہ نے مجھے شعور دیا ہے کہ میں نے کیسے بولنا ہے، میں اپنے اس دائرے میں رہتے ہوئے بولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تسی کدی غور کیتا ہے کتا جدو مالک دے کول کول ہوندا ہے نا تے مالک دے نیڑے رہندا، دشمن سامنے ہی ہوئے مالک تو دور نہیں ہوندا، اکھ دشمن والا رکھدا ہے۔ یہی غلاموں کا طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم کا جو آپ کی غلامی کا دائرہ، ہم وہ نہیں چھوڑتے اس دائرے میں رہ کے، اپنی تمیز اور اپنی لحاظ کی زبان میں نے عقیدے کی بات کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں نے زمانے میں تڑپتے ہوئے اور بلکتی ہوئی انسانیت پر گفتگو کرنی ہے، یہ بھی میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بعد میں، پہلے عقیدہ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جی میں آگے بولوں جی؟ میں کشمیر میں گیا تو میرا مطلب ایک انداز ہے، میں گفتگو کرتے اکثر کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اگر آپ اجازت تو میں بولوں۔ وہ نوجوان بڑا سمجھدار کہتا حضور تسی لوکاں کولوں نہ پوچھیا کرو، تسی جو دل کردا کیا کرو۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں ذرا اس طرح زیادہ ان کے کلوز ہو جاتا ہوں، اور اس کی کوئی وجہ نہیں۔ جی اگر آپ اجازت دے جی میں بولوں جی؟ سلامت رہیں، اللہ آپ کے حسین چہروں کو سلامت رکھے، اور رسول پاک کے غلاموں سماعت کیجئے گا۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، عقیدہ ہمیشہ قرآن و سنت بناتا ہے، واقعات عقیدہ نہیں بناتے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے۔ عقیدے کے لیے آپ کو قرآن چاہیے، پیارے نبی کا فرمان چاہیے۔ لو سنو قرآن، اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ضرور بے شک تمہارے پاس آ گئے رسول، تم سب کے پاس آ گئے، لباس بشر میں آ گئے، تم میں سے
تم میں سے آ گئے، یعنی کہ تم میں سے لباس بشر میں، مطلب کیا ہے کہ نہ وہ لباس جنات میں آئے ہیں نہ لباس ملائکہ میں آئے ہیں، مدینے کے تاجدار لباس بشر میں آئے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں وہم پیدا کرتے ہیں کہ جی اب وہ ہم میں سے ہیں تو پھر ہم جیسے ہیں۔ یہ خام خواہ ایک تقریر ہوگی، یہ پرانی تقریریں ہیں، میں بچپن میں علماء کو سنتا تھا، جب سے سنتا آ رہا ہوں تو میں نے وہ باتیں رپیٹ نہیں کرنی، پر کچھ گلاں ہوندیاں نے جڑیاں رپیٹ کرو انہاں دا سواد آندا ہے۔ اللہ نے اس کو قائم رکھا ہے۔ سورہ فاتحہ کتنی اہم ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ بعض چیزاں دیکھنیاں، بعض چیزاں رپیٹ کرنیاں وہ بہتر ہوندیاں نے۔ جویں ایک بندہ سی، انہیں گھر وچ بورڈ لا کے رکھیا سی آداب والدین کا، تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کہندا روز وہ لکھا ہوا تھا میں آپ کا والد ہوں، دھیان سے گھر میں رہنا۔ میں کہا بڑی عجیب عبارت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہندا جدوں بچے ہوندے نے روز پڑھتے ہیں تو میں دا فائدہ ہے، کہندا انہوں نے روز پتہ لگتا کہ میں انہوں دا ابا، انہوں نے یاد رہندا ہے۔ تو بعض چیزیں یاد دلانے کے لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ یاد دہانی کے لیے اگر میں بات آپ کی خدمت میں کوئی پیش کر دوں تو وہ اسی طرح ہوگی، ویسے مقرر کی ضرورت نہیں ہے کہ رپیٹ کروں۔ آپ جانتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو نہیں ہوں گی، اللہ کے کرم سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ذرا سماعت کیجیے گا۔ حضور لباس بشر میں آئے ہیں، نہ تو جنوں کے لباس میں آئے اور نہ ہی ملائکہ کے لباس میں آئے، یعنی انفسکم کا معنی یہ ہے۔ آپ کو علماء نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ بات سمجھائی ہوگی۔ لوگ کہتے نہیں چونکہ جی تواڈے وچوں نے تے جڑے تواڈے وچوں نے پھر تواڈے ورگے ہوئے، کوئی اس پہ تقریر نہیں کرنی نہ دلائل دینے، کیونکہ میں نے اسے آگے بڑھنا ہے۔ ہم یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب اس وقت ایک ہی جلسے میں ہیں، اچھا ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، جگہ بھی ایک ہے، مسجد بھی ایک ہے، جمال مصطفیٰ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جی، یہی نام ہے مسجد کا۔ واہ جمال والے ہو، تانوں سونے نبی دا جمال نصیب ہوئے ہیں۔ سماعت کیجیے گا۔ ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اب مجلس بھی ایک ہے، جگہ بھی ایک ہے، لیکن کوئی عقل والا دماغ والا یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ جننے بھی بیٹھے نے سارے ایکو جہے نے، کئی فرق نے۔ اچھا کئیاں وچ بڑا فرق ہوندا ہے، اچھا بڑا فرق ہوندا ہے، بڑا فرق ہوندا ہے۔ جے نہیں سمجھ آؤندی تو صرف ایک مثال دینا، حضور فرماتے ہیں کہ میری پوری امت دا ایمان ایک پاسے تے ابو بکر دا ایمان ایک پاسے۔ بڑی خوبصورت سی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، محبت اور پیار کی بھیک مانگتے ہوئے، دعوے نہیں، دلائل نہیں، اللہ کے کرم سے الحمدللہ میں ایک مناظر بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے یہاں مناظرانہ گفتگو نہیں کرنے آیا، عاجزانہ آپ کو پیغام دینے آیا ہوں۔ میرا محبت سے سوال یہ ہے کہ دنیا میں لوگ غداریاں کرتے ہیں، خدا کی قسم اپنے نبی سے کبھی غداری نہ کرو۔ تمہاری اور میری بخشش کا واحد سہارا ہے مدینے والا، رسول خدا سے دھوکہ نہ کرو، رسول خدا سے غداری نہ کرو۔ تو ذرا سوچئے گا، گھر میں ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے سارے انسان، بیوی بھی انسان ہے، ماں بھی انسان ہے، بہن بھی انسان ہے۔ کسی عقل والے سے پوچھو کہ ہیں ساریاں عورتاں نے تے ساریاں ایکو جہیاں نے، کہے گا نہیں، بیوی ہو رے، ماں ہو رے۔ تقریر سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے کچھ لوگ ہیں، جنس ایک ہے، پھر بھی فرق ہے۔ سرکار دو عالم کے بارے میں تو یہ آج تک بحث ہے، نہ کوئی کہتا جی کہ نور ہیں کہ بشر ہیں۔ احمد رضا بریلوی نے تو اس سے بڑی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ الگ تقریر ہوگی، میں نے اس طرف نہیں جانا، وہ بہت باریک باتیں ہیں۔ حضور کی حقیقت، لفظوں پہ غور کیجئے گا، حقیقت محمد عربی نہ بشر ہے نہ نور ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول جانے، ہمیں نہیں پتا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ حقیقت محمد عربی نہ بشر ہے اور نہ کوئی مشکل تقریر شروع کر دیتی، چھڑ دینا مینوں، ہور پاسے لا دو مینوں، میں لگ جاؤں گا، جدھر تسی تورو میں تر جاؤں گا۔ الحمدللہ میری ساری جیباں بھریاں ہوئیاں نہیں، میں گھروں سب کچھ کھا پی کے آیا، لے کے آیا۔ تسی جدھر تورو گے میں تر پاں گا، پر مینوں تسی سمجھنا ہے دوبارہ آنا نصیباں دا کھیڑ ہے، پتہ نہیں میں اتنے آؤں یا نہیں آؤں۔ تے جنی دیر اج میں تواڈے کول بہنا ہے، تسی مینوں گل سمجھنی ہے بھی میں گل کیتی ہے، خواہ میں کوئی کلام پڑھاں، کوئی شعر پڑھاں، کوئی ذوق دی گل کراں، قرآن و سنت دی گل کراں، گل سمجھنی ہے، جڑی نہ سمجھ آوے کبھی بھی چھڑ دے، ہور گل کر، میں تر پاں گا۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ ایک چھت کے نیچے ایک ہی جنس کے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جس کی حقیقت ہی خدا نے ساری کائنات سے جدا بنائی ہے، وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟
کافی ہے، اس پہ گفتگو کافی ہے. اگر اس پہ سوال و جواب ہوں گے تو اس پہ بہت لمبی چوڑی دلائل دیے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ لباس ہم جیسا ہے، ہم جیسا ہے تو وہ ہم جیسا ہے. ایک تے دو بندے تانوں پیش کر دینا. جبریل امین تے اعتبار ہے جی. حضرت جبریل پہ یقین ہے بھئی، کوئی تہمت نہیں کہ جبریل بریلوی نے، مطلب مثال دے رہا ہے کو بھئی وہ جی جماعت ہے جی، جماعت کے بہت آستینوں میں جی وہ چھڈو نہ گلاں ادھر نہیں میں ترنا. مطلب کوئی یہ دبا تو نہیں کہ جبریل بریلوی ہے جی. اچھا نہیں، استغفر اللہ، وہ بریلوی نہیں ہے، لیکن تائید ضرور کرتے ہیں ہمارے عقیدے کی. یہ بھی ذرا ذہن چ رکھ لئیو، بریلوی کوئی نہیں، بریلوی دی عقیدے دی تائید کیویں. جبریل آپ نے تو سارے ہی دیکھے ہیں، اسی تے گلاں کرنے ہیں. جنہاں نہیں دٹھا وہ کرنا گلاں، جنہاں ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں. اعظم چشتی نے بھی لکھیا تے انہیں قلم پانا چھڑیا ہے. ذرا اس عقیدے کے، اس جذبے کے پیچھے دلیل سنو. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو سارے ہی دیکھے ہیں. نہیں، میں تے سارے ہی دیکھے ہیں یا رسول اللہ، میں نے سارے ہی دیکھے. میں نے یوسف نبی کو بھی دیکھا ہے کہ جنہاں نو ویکھ کے 3 مہینے لوکاں دی بھوک مک جاندی سی. یوسف نبی کا جمال دیکھ کر 3 مہینے مخلوق کی بھوک ختم ہو جائے. یہ حسن یوسف میں اللہ نے کمال رکھا ہے. ذرا سوچو، جمال محمد عربی، جمال مصطفیٰ مسجد والو، جمال محمد عربی کا عالم کیا ہوگا. یوسف نبی بھی حضرت جبریل امین نے دیکھے ہیں، سب دیکھے ہیں. یہ تقریر لمبی ہو جائے گی. آپ فیصلہ کرتے ہیں، فرماتے قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے مشارق و مغارب، اب آسان کر دوں، مشرق و مغرب، زمین کا، کائنات کا چپا چپا چھان مارا. اے مدینے کے تاجدار، آپ سے افضل و اعلیٰ میں نے کسی شخص کو نہ پایا. اعلیٰ حضرت اسی زبان میں کہتے ہیں جی، آپ نے خوبصورت بولا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے. آپ پنڈی والے ہیں، ٹیکسلا والے، واہ کینٹ والے، پنجاب والے، پاکستان والے جی. ہر بندہ جس علاقے دا ہوئے کہ اندر یہ والا. میں فیصل آباد سے آیا ہوں فی الحال، تو میں فیصل آباد والا ہوں. جبریل کتھے دا؟ جبریل ہیں سدرا والے. اعلیٰ حضرت نے کیا زبان استعمال کی. صدقے جاواں سونیا، زبان بھی تیری اردو ہے، اللہ نے تینوں مجدد بنایا ہے. ایڈی سونی مٹھی زبان ہے، قلم میں اتنی طاقت اور پاور ہے، مگر زبان میں شائستگی اور شستگی کا عالم کیا ہے. فرماتے یہی بولے سدرا والے، یعنی جبریل امین بولے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پایا کا نہ پایا، کیوں تجھے یک نے یک بنایا.